السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج کا دن ایک اہم دن ہے اور وہ کشمیر کے حوالے سے اہم دن ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو خاک میں ملا کر ہندوستان نے آج سے 2 سال پہلے جو اقدام کیا، آج یوم استحصال بھی منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف اگر کہا جائے کہ اس اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ آج آپ جیسے اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی پارلیمان، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ، کشمیری پاکستان کی سائٹ کا کشمیر جو آزاد کشمیر ہے پاکستان میں، اس تمام میں حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو واقعات ہوئے کشمیر میں، اس کے خلاف احتجاج ہے۔ ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب لائن پر موجود ہیں، وزیر خارجہ پاکستان۔ شاہ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی 2 سال ہو گئے ہیں، بین الاقوامی برادری اگر کہا جائے اس معاملے پر خاموش ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا ایکٹیو اقدام، اتنی بات کی گئی، بین الاقوامی جریدے اس پر بات کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی بھارت کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ فی الحال انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر موو نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیے کاشف، انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات سے لا تعلق بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ جو ہندوستان نے ایک چیز اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ریکگنائز انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، اور 2019 کے بعد 5 اگست کے بعد 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں یہ زیر بحث بھی آ چکا ہے، اور ہیومن رائٹس کونسل میں زیر بحث آ چکا ہے، یورپین پارلیمنٹ میں زیر بحث آ چکا ہے۔ اب قدرتی بات ہے، جو ہماری خواہش اور ہماری توقع ہے، جو پاکستانی قوم اور جو کشمیری چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جس انداز میں وہاں انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جس انداز میں وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم برتا جا رہا ہے، انہیں اتنی شدت سے آواز سنائی نہیں دی جو لوگ توقع کرتے تھے۔ مسلطیں آڑے آ جاتی ہیں، لیکن 2 چیزیں اور ہیں جو ایک مثبت ہے۔ ایک تو ان 2 سالوں میں بھارت کا بیانیہ پٹ گیا۔ بھارت کا بیانیہ کیا تھا کہ یہ اقدامات ہم نے اٹھائے 5 اگست کے، وہاں خوشحالی لانے کے لیے سرمایہ کاری ہوگی، فروغ ہوگا، تجارت ہوگی، انویسٹمنٹس ہوں گی۔ کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان 2 سالوں میں تقریباً $6 ارب کا مقبوضہ کشمیر کی معیشت کو نقصان ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، معمول کی طرف حالات نہیں لوٹے، بلکہ جو کشمیری ہے وہ نالا ہو گیا، ایلینیٹ ہو گیا۔ ابھی جو بیٹھک ہوئی دلی میں، آپ نے دیکھا جو مقبوضہ کشمیر کی قیادت وہاں گئی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 5 اگست کے جو آپ کے اقدامات ہیں ان پر نظر ثانی کیجیے، ہمارا اسٹیٹ ہوڈ جو ہے ہمیں واپس چاہیے، اور ان اقدامات کے ہوتے ہوئے ہم دلی کی سرکار کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ اور تو نریندر مودی کو کہنا پڑا کہ ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس وقت کشمیریوں کے دل بھی دور ہے اور وہ دلی سے بھی دور ہے۔ تو یہ حقائق بھی سامنے ہیں، لیکن مزید انٹرنیشنل کمیونٹی سر، لیکن یہ جو بیٹھک ہوئی جس کا آپ نے ذکر کیا شاہ جی، اور جی، مقبوضہ کشمیر کی قیادت بھی کھڑی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ریورس کرو، ہمیں کو بیک چینل سے، کیونکہ پرائم منسٹر نے تو بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ جب تک یہ ریورس نہیں ہوگا مذاکرات نہ سوچیں، اور پاکستان بھی مسئلے کو اب حل کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی بریفنگز بھی دی گئیں کہ بات آگے بڑھے گی، آپ مسئلہ کشمیر کے حل کی سپورٹ کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا انفارمل آپ کو پیغام بھیجا گیا ہو کہ ہندوستان اس کو کنسیڈر کر رہا ہے، یا اس پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے ہندوستان میں انٹرنلی؟ دیکھیے ایک اشارہ پہلے ملا تھا کہ وہ ہندوستان گفتگو کے لیے چاہتا ہے کوئی آغاز ہو جائے۔ تو ہمارا موقف یہ تھا کہ گفتگو کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے جو کشمیریوں کے ساتھ کوئی آپ نے ریلیف نہیں دیا، وہاں ظلم جاری ہے، وہاں ان کو ریسٹرکشنز جاری ہیں، فنڈامنٹل جتنے ان کے رائٹس ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں، اور آپ نے ان کا تشخص مٹا دیا، اسٹیٹ ہوڈ چھین لیا، آپ نے پورے ماحول کو ویشیٹ کیا ہے۔ آپ ماحول کنڈیوسو تو کیجئے،
کچھ ریلیف تو دے، تو کشمیریوں کو احساس تو ہو کہ ہمارے لیے کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے. اس کے بغیر بیٹھنا تو بے سود ہوگا اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے کیونکہ ہمیں ان کا خیال تھا کہ پاکستان جو ہے ان چیزوں کو صرف نظر کرتے ہوئے بیٹھ جائے گا اور ہم پاکستان کو ایک لمبی بیٹھک میں الجھا دیں گے اور یہ آہستہ آہستہ معاملہ رد ہو جائے گا. پاکستان یہ نہیں کر سکتا. ہمارا کشمیر کے ساتھ، اس کاز کے ساتھ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے. اس کمٹمنٹ سے کوئی پاکستانی انحراف نہیں کر سکتا. ہاں، سیاست میں لوگ باتیں کر دیتے ہیں، کشمیر فروشی ہو گئی، سودا ہو گیا، لیکن کوئی ذی شعور پاکستانی اسے تسلیم نہیں کرے گا کہ کوئی پاکستان کا لیڈر یا کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت کشمیر پہ کوئی سودے بازی کرے گی. شاہ جی، تو یہ آپ کو اشارہ بھی بھارت نے صرف مذاکرات کا اشارہ دیا ہے، لیکن اس 5 اگست کے اقدام کی ریورس کرنے کا اشارہ نہیں دیا انہوں نے. دیکھیے، اگر 5 اگست کا اگر اس پہ بالکل وہ منوان اس بات پر قائم رہتے ہیں تو پھر بات کیا ہوگی؟ پھر تو بات ہی نہیں ہو سکے گی. سو ابھی تک قائم ہے وہ. مطلب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا سگنل آیا ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو ریورس کرتے ہیں، کیا آپ بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ سنا یہ کہ جس طرح کی بات چیت وہ چاہتے ہیں وہ کمپوزٹ ڈائیلاگ طرز کی بات چیت ہوگی، جس میں تمام ایشوز کو ایڈریس کریں، اکانومی بھی ایڈریس کریں، کشمیر بھی ہو، ٹیررزم بھی ہو. یہ اشارہ آیا ان کی طرف سے؟ دیکھیے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کنفیوزڈ ہے. میری نظر میں ہمارے ہاں کلیئرٹی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے. بھارت میں کنفیوژن ہے. جب وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، کہ وہاں کی جو قیادت ہے مزید الجھ گئی ہے، معاملات جو ہمارا خیال تھا وہ ہم حاصل نہیں کر پائے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس جمود کو توڑنا کیسے ہے. تو طریقہ تو ایک ہی ہے اور وہ ہے گفت و شنید. گفت و شنید کے لیے جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو یہ ذرا مشکل دکھائی دے رہا ہے. ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں، امیت شاہ جیسے، دوول جیسے، کہ ہم 5 اگست کے اقدامات کو واپس لیتے ہیں تو یہ سیاسی سبکی برداشت کیسے کریں گے جی. تو اس پہ پھر وہ ڈگمگا جاتے ہیں. تو اس وقت ہندوستان کی صفوں کے اندر کنفیوژن ہے کہ اس مسئلے کو اپروچ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. سو اب کنفیوژن وہاں پر ہے. ہماری طرف تو کم از کم کلیئرٹی ہے کہ جب تک یہ ریورس نہیں ہوگا بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. اور ہندوستان سے میرا خیال ہے یہ شاہ جی کشمیریوں سے انگیج کیا ہم نے، جو مقبوضہ کشمیر کے جو لیڈرشپ ہے جو پہلے ہندوستان کی سائڈ پہ تھی، کوئی ایسی انفارمل انگیجمنٹ ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے، ہمیں انگیجمنٹ میں بھی دشواریاں ہیں. دشواریاں اس لیے ہیں کہ وہ سب پابند سلاسل ہیں. وہ قید میں تھے، رابطے منقطع تھے. آپ نے دیکھا کہ انکمیونیکاڈو تھے، ان کے جو مطلب ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز بھی نہیں تھیں. فونز جو تھے ان پہ بھی سخت پہرا، مانیٹرنگ. تو دقتیں تو آئی ہیں. ان 2 سالوں میں ان سے رجوع کرنا، ان سے ملاقات کرنا، تو وہ تو سانس نہیں لے سکتے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ بیچارے بات کیا کریں گے؟ لیکن ہمارے ماضی میں رابطے رہے ہیں اور اگر کوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہیں اور اظہار گفتار کا ہم آزادی دیتے ہیں تو ہم بالکل رابطے کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے ہندوستان کے کچھ جرنلسٹ کو دعوت دی، وہ تشریف لائیں. کیا ہوا؟ ویزے تک نہیں دیے. ایک طرف لارجسٹ ڈیموکریسی کا دعویٰ ہے، دوسری طرف فریڈم آف اپنا اسپیچ کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف میڈیا کی بات کرتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم کہتے ہیں ان کے ہی جرنلسٹ کو آپ جائیے، آزاد کشمیر میں جائیے، آپ ہمارے کشمیریوں سے ملے، آپ جا کے اپنا لوگوں سے تاثرات لیں. کیا آپ جیسے کسی جرنلسٹ کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت وہ دیں گے؟ اگر دیتے ہیں تو بسم اللہ، ہم تو تیار ہیں. لیکن وہ تو شاہ جی، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہندوستان کا طریقہ کار کیا ہے. ادھر جانا تو دور کی بات، ادھر تو قریبی کسی کو جانے نہیں دیتے مقبوضہ کشمیر کے. اور وہاں کی جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات ہیں. جو انفارمیشن وہاں سے نکلتی ہے کہ اسٹیٹ کنٹرول انفارمیشن ہے. دوسری طرف شاہ جی ذرا افغانستان کا مسئلہ بھی ہے. آج اجلاس ہوا، ایک کمیٹی 5 رکنی افغانستان پر بنائی گئی جس میں آپ بھی رکن ہیں. کیا بات ہوئی اجلاس میں؟ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر تشویش تو سب کو ہے، کیونکہ اس وقت وہاں جو ہے معاملات بگڑ رہے ہیں. اور جو گفتگو کا جو ایک چینل تھا اس پہ سٹیل میٹ ہے.
کوئی پروگرس نہیں ہو رہی، اور جو افغان حکومت ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہی. آپ دیکھ رہے ہیں انخلا بھی ہو رہا ہے، ابھی انخلا مکمل نہیں ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی کیپیچولیشن ہو رہی ہے. اب اس سب چیزوں کا وہ اپنی ناکامیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا ملبہ ایک بیانیہ کے ذریعے پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں. سب مطلب 20 سال وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ بھی رہے اور پوری نیشن بلڈنگ کی کوششیں بھی ہوتی رہیں، لیکن کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا. آپ نے دیکھا کہ بے پناہ پیسہ خرچ کیا گیا، ٹریننگ دی گئی، پر آپ نے دیکھا کہ بہت سے اضلاع میں تو ان کی جو ٹرینڈ افواج تھی انہوں نے تو ہتھیار سونپ دیے اور انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے تو مقابلہ نہیں کیا. اب اس صورت میں جب وہ پاکستان پر کڑی تنقید کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کا موقف جو ہے ہمیں پیش کرنا چاہیے. ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو افغانستان کے پڑوسی ہیں ہمیں اپنی انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے، اور ہم نے بڑھائی ہے تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر اور ہماری جو تعمیری سوچ ہے. دیکھیے افغانستان کی بالعموم جو عوام ہے میری رائے میں وہ امن چاہتے ہیں، وہ لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، وہ سکون چاہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں. ایک طبقہ ہے وہ اسپوائلر کا طبقہ ہے، اور وہ لوگوں کے اشاروں پہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے وہ اس قسم کے بیان دے رہا ہے، اس قسم کی وہ ایسی سخت باتیں کرتا ہے جس کا ہم جواب دے سکتے ہیں، دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ماحول ہم بگاڑنا نہیں چاہتے. شاہ جی آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، امریکنز اتنی تیزی میں کیوں نکل گئے وہاں؟ میں سمجھتا ہوں کاشف، میری رائے میں ان کی جو پبلک اوپینین تھی نا، ڈومیسٹک پبلک اوپینین، اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن، اور ایک بائی پارٹیزن کنسنسس آ گیا کہ اب ہمیں وہاں مزید رہنا ہمارے لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھک چکے تھے، فٹیگ آ چکا تھا، اور وہ سمجھتے تھے جو ہمارا آبجیکٹو تھا ہم نے وہ پورا کر لیا. ہمارا خیال تھا کہ ہمارا مین لینڈ ہم نے سیکیور کرنا ہے، وہ ہم نے کر لیا. وہ تو ان کے اندر ہی ایک بحث چل پڑی کہ بھئی ہم کوئی نیشن بلڈنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے وہاں، ہم تو وہاں گئے تھے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، اور وہ ہم نے کسی حد تک پورے کر لیے، تو اب ہمیں انخلا کر دینا چاہیے، مزید رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہی سٹیل میٹ رہے گا. لیکن یہ جو بیان آیا امریکنز ہمارے ساتھ انگیج نہیں کریں، پاکستان از دا موسٹ کرٹیکل کنٹری. اگر افغانستان کو دیکھا جائے، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے، طالبان ہیں، پاکستان از دا کرٹیکل کنٹری ہے. اور ہم نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا کل کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو وال اسٹریٹ جرنل میں چھپا، کہ جو بائیڈن کی کال کے بارے میں کہ وہ کال نہیں آ رہی، اور انہیں بعد میں اس کو ایکسپلین کیا کہ کانٹیکسٹ یہ نہیں تھا، ہم ڈیسپریٹ نہیں ہیں کال کے لیے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ملک ان کو مذاکرات کی میز پر لایا، جو ملک اتنا اہم کردار ادا کرتا رہا اس ڈائیلاگ کے پروسیس میں، اس امن کے پروسیس میں، کہ کسی طرح معاملات طے ہوں، امریکنز کا انخلا ہو، افغانستان میں اسٹیبلٹی اور پیس آئے، ان کے ساتھ ہی کیوں انگیج کرنے سے کترا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ان کا ہمارا آبجیکٹو ایک ہے. آبجیکٹو یہ ہے کہ وہاں امن ہو، وہاں استحکام ہو. اب وہ اس بات کا خود اعتراف کر چکے، ان کے اپنا ایمبیسڈر زلمے خلیل بھی کہہ چکے کہ پاکستان کا رول تعمیری رہا ہے، کنسٹرکٹیو رہا ہے. دوحہ پیس ایکارڈ میں ہمارا جو کردار تھا اس کو اکنالج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میز پہ لانا بٹھانا سب کچھ. اس کے باوجود اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جس طرح انہیں انگیج کرنا چاہیے اگر ایسا نہیں کر رہے تو وہ اپنے مقاصد کے حصول میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. پاکستان تو اپنے مفاد کے لیے کرے گا. دیکھیے پاکستان کی تو اپنی ضرورت ہے کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو، اور وہاں سول وار کی طرف ملک نہ بڑھ جائے، اس کا سپل اوور نہ آئے، ایک نیا ریفیوجیز کا انفلکس سے ہم بچ جائیں. تو ہم نے تو اقدامات کرنے ہیں اپنی بقا اور اپنے ملک کے لیے، اپنے امن و استحکام کے لیے. لیکن امریکہ جو آبجیکٹو حاصل کرنا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. نہیں تو ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ہو جائے گا. یہ اب امید ہی ہوگی نا شاہ جی کہ ہو جائے گا. دا پرابلم از اتنا بڑا ایشو، اور ہمارے پہ ملبہ ڈالنا، انگیج نہ کرنا.
ان کو احساس اب تک آپ کو لگتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو احساس اب تک نہیں ہوا کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس رول کو کیسے یوز کرنا ہے ان ڈیولپنگ پیس ان دی ریجن. کاشف, اٹ ول بی دیئر لاس, اٹ ول بی دیئر لاس. اگر ان کو یہ احساس نہیں ہوگا اور نہیں ہوا تو ان کا یہ نقصان ہے. پاکستان نے تو امریکہ انگیج کرے نہ کرے, ہم نے اپنے مقاصد کے تحت, ہم نے اپنی بقا کے لیے وہ کرنا ہے جو ہم فیصلہ کر چکے ہیں. ہم نے تعمیری کردار ادا کرنا ہے, ہم نے امن کی جستجو جاری رکھنی ہے, ہم نے وہاں کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا, ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, فیصلہ ان نے کرنا ہے, ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے, مداخلت نہیں کریں گے, اور اپنے تحفظ کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. لیکن کس حد تک ہم بغیر امریکنز کے, کیونکہ دیکھیں یہ دو طریقے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے شاہ جی اس کا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے, دوسرا رول ہمارا اگر کہیں کہ ریکگنائز نہیں کیا جا رہا, وہ بھی شاید غلط نہیں ہوگا کہ رول ریکگنائز نہیں کیا جا رہا, ملبہ ہمارے ساتھ ڈالا جا رہا ہے. نہیں کاشف, مجھے اجازت دیجیے, جی. مجھے اجازت دیجیے. دیکھیے, صرف امریکہ نہیں ہے پلیئر. افغانستان کی صورتحال پر اہم ممالک اور بھی ہیں جو نظر رکھے ہوئے ہیں. چین ہے, روس ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, ترکمنستان ہے, ایران ہے, ترکی ہے. ان سب کا ایک رول ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہم ان سب سے انگیج کریں, اور یہ ہمارے ریجن کا امن و استحکام جو ہے وہ داؤ پر لگ سکتا ہے, لگا ہوا ہے. تو ہم نے اس ریجنل اپروچ کو ترجیح دینی ہے. اب اس میں امریکہ بھی اہم کلام ہو جائے, جیسے کہ وہ کہتے ہیں ٹروئکا پلس میں وہ ہمارے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کیا بھی ہے, تو ٹھیک ہے, اس میں امریکہ ہے, چین ہے, روس ہے اور پاکستان ہے. اگر وہ نہ بھی کرنا چاہے تو ہمیں اپنے ریجن کو اور ریجنل اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلا جانا ہے, اور ہماری جو پازیٹیو رول ہے وہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے. میں ابھی ازبکستان سے ہو کے آ رہا ہوں, تاجکستان سے ہو کے آ رہا ہوں, ترکی سے ہو کے آ رہا ہوں, ایران کے وزیر خارجہ سے گفتگو ہوئی, روس کے وزیر خارجہ سے مل کے آ رہا ہوں. وہ پاکستان کے رول کو ایکنالج کر رہے ہیں. ٹھیک سر, ماں سوائے ہندوستان کے, بالکل ٹھیک ہے, ماں سوائے ہندوستان کے, بالکل ٹھیک ہے, ماں سوائے ہندوستان کے اور افغانستان کے ایک حکمران طبقے کے جو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے دلی کی زبان بولتا ہے. بالکل ٹھیک. شاہ جی, خبر چل رہی ہے, میں آپ سے کروانا چاہ رہا ہوں اس کو. میاں نواز شریف صاحب کی ویزا توسیع کی درخواست مسترد کر دیا برطانوی حکام نے. کیا پاکستان کو کمیونیکیٹ کیا اس چیز کو؟ نہیں کاشف, میں نے ابھی یہ سنی نہیں ہے, میں آپ سے سن رہا ہوں. یہ آپ کے سابق وزیر فیصل واڈا صاحب ٹویٹ کر چکے تھے. اب یہ خبر ٹی وی سکرینز پر بھی آ رہی ہے, ARY پر بھی چل رہی ہے اور چینلز پر بھی چل رہی ہے کہ یہ جو درخواست تھی ویزا توسیع کی, یہ مسترد کر دی گئی ہے. ڈفرنٹ چینلز آر ناؤ رپورٹنگ اٹ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملٹیپل سورسز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہو. آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے؟ میں اس کو دیکھیے, میں چیک کیے بغیر میں آپ سے ایسی بات نہیں کروں گا. بالکل. آخری سوال شاہ جی, برطانیہ نے ہمیں ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا, ڈیلٹا ویریئنٹ والے انڈیا کو نکال دیا, یہ کیا یہ کیا ہوا؟ دیکھیے, یہ بالکل تعجب کی بات ہے کہ دیکھیے, اگر سائنٹیفک فیصلہ کرنا ہے تو سائنٹیفک فیصلے کے مطابق اس وقت 100,000 لوگوں کا اگر آپ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں سے 20 پازیٹیوٹیز بھارت کی نکلتی ہیں اور 14 پاکستان کی نکلتی ہیں, تو پاکستان تو کم خطرناک ملک ثابت ہوتا ہے. تو آپ بھارت کو تو میاں صاحب والی خبر بریک کرنی ہے نیوز کی, تو مجھے کہا جا رہا ہے بریک لے لوں. میں معافی چاہتا ہوں, میں آئی وانٹڈ ٹو ایکسٹینڈ فردر, بٹ یہ خبر بہت بڑی ہے اینڈ وی وانٹ ٹو نیوز ٹو بریک اٹ. بٹ تھینک یو ویری مچ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے, وزیر خارجہ پاکستان.